إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام والسلام عليك وعلى آلك وصحبك اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرات خدا حضور کریم آقانی شراب و تسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ ادعیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل سب احترام عزت و آپ سامعینوں ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک بابو باری شراب و تسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر حضرات محترم میرے بھائیوں ماہ شعبان المعظم اور آج چاندی 11 تاریخ ہے اور پھر کل 12 پرسوں 13 اور پیر شریف 14 تاریخ کو ہوگی اور رات شب برات کہلائے شب برات شب رات اس سال میں اور اس حوالے دینا قرآن و حدیث دی روشنی وچ آپ حضرات کے سامنے شبرات کے حوالے دینا کچھ گلاں عرض کیتیاں جان دیاں کہ یہ شبرات ہے کہ آیا اس کا قرآن مجید کے اندر کی حکم فرمایا گیا ہے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بڑے سامنے ہوں خطبے کے اندر پڑھی ہیں ایک 25واں سپارہ ہے سورۃ دخان ہے اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پہلے جس کلام کے اندر اس بابرکت رات کا ذکر فرمایا اس کلام بھی میرے رب نے قسم اٹھائی ہے سبحان اللہ حمیم والکتاب المبین اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل زبور کی قسم نہیں اٹھائی اگر قسم اٹھائی ہے تو قرآن مجید کی قسم وہ بھی آسمانی کتاباں نے قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے مگر انہوں نے قسم نہیں اٹھائی اتنے کیوں اٹھائی اس واسطے اٹھائی کہ اس قرآن مجید کی نسبت میرے تیرے نبی اللہ دے حبیب کے سب دے حبیب دے نال نسبت ہے فرمایا کہ بل کتاب نبی اس کتاب کھلی واضح کتاب کی قسم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اسی نازل کتاب مبارک رات کے اندر اس دن کے قرآن مجید کے اس آیت کے حوالے دے نال اس دی تفسیر کے اندر احادیث کے اندر جو بیان کیتا گیا ہے کہ اس رات و مراد شب رات بھی ہے اور شب قدر بھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس کے اندر بھی نازل فرمایا اور یہ بھی آمد ہے کہ جب بار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل شب برات کے اندر پھر اگے شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو جتنا جتنا محبوب علیہ صلاۃ و تسلیم جو ضرورت کائنات والے ضرورت اور جنہیں جنہیں میرے محبوب دیاں ادامہ بنتیاں گئیاں اس کے مطابق رب اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر بارگاہ وچوں محبوب کی بارگاہ وچ قرآن مجید کا اسی حساب نال نزول فرمایا اس رات کی بھی پڑھی پھر اگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اصل میری بات شبرات کے حوالے دلال کو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی اس رات کے اندر اس کے اندر بانڈ دینے ہر حکمت والا کام فرق کر دینے
اور پھر استناد کی تاکہ انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں، لوگ ڈر جان۔ اور پھر اس نقطے کو اور بات بھی دیکھو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیتا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیتا ہے، مگر اس عطا کو جو کھولیا ہے، نشاندہی جڑی کیتی ہے، وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک سے حاصل کر دی۔ میں بڑی تیزی کے نال چند گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ ایک پہلی بات، شب فارسی کا لفظ ہے، شب کا معنی رات، شب فارسی کے اندر رات کو کیا جاتا ہے۔ سارے پنجابی میں یار فلانے بندے کی بڑی برات کہتے ہیں، اچھا ان شب کا معنی رات ہے، اگلے لفظ برات۔ عربی کے اندر، عربی لغت کے اندر عربی جو لفظ ہے اس کے معنی ہے پاکیزگی اور بری ہونے کے۔ برات کا معنی بری ہونا، نجات پانا، برات کا معنی نجات پانا، بری ہونا۔ فلانے بندے کی بڑی برات ہے، سارے عام پنجابی پنڈا گاؤں قصبے میں یار فلانے بندے کی بڑی، یعنی کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ تو یہ تھی شب رات، نجات والی رات، کامیابیوں والی رات۔ یہ پیر والے دن رات آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ ہوں اس دن سے اگے حدیث پاک ہے، حدیثاں بڑیاں نے، مگر میں سب کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرما دیا نے کہ میں ایک رات آئی، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما نہیں، میں آپ کو لب دی جس وقت جنت البقیع پہنچی، میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے وچ سر مبارک رکھے، آپ اللہ کی بارگاہ وچ سجدہ ریز نے۔ میں بڑی دیر کھڑی رہی، یہ 3-4 حدیثاں نے جس کو میں اکٹھے کر کے بیان کر رہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زوجہ محترمہ امت دی ماں، آپ فرما دیا نے میں کھڑی رہی، میں اس طرح اپنے تدبیر کے مطابق کہ سرکار کا آخری وقت نہیں آ گیا کہ وصال مبارک کا ٹائم نہیں آ گیا۔ میں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے قدمین شریفین ہاتھ مبارک لگایا، پاؤں مبارک دے انگوٹھے میں تھوڑا جا اس طرح ہاتھ لگایا، کہ میں آگے واپس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دعا اللہ کی بارگاہ وچ عرض کرن تو بعد واپس آئے، سرکار نے فرمایا عائشہ کیا تینوں خطرہ سی کہ آج میں تیری باری چھوڑ کے کسی اور کسی کے پاس چلا جاؤں گا؟ عرض کیا اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں تھا یا رسول اللہ، مجھے تو یہ تھا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل میں خیال تھا کہیں میرے آقا کا آخری وقت تو نہیں آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے سے جو جواب دیا، فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جس رات کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا ہوں، اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں عام بخشش ہے، میرا رب عام بخشش فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا بے شمار لوگوں کی بخشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، لطف و کرم کے ساتھ اپنے بندوں پر میرا رب متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور آگے اگلی باتیں اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ کینہ بغض رکھنے والا ہے، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، جو جوا کھیلنے والا ہے، کھلانے والا ہے، اس طریقے سے آگے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، زنا، شراب، کینہ پرور، مشرک، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، یہ 3-4 حدیثوں کے اندر یہ ان سب کا ذکر کیا گیا۔ سود خور، شراب، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، مشرک، اللہ فرماتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس رات کے اندر بخش دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو میرا رب نہیں بخشتا۔
کب تک؟ جب تک یہ پکی سچی توبہ نہیں، جب تک یہ پکی سچی توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اگر یہ بھی توبہ کر لیں ماں باپ کے نافرمان کی آج تو باپ اگر ماں باپ کی جو ہے وہ حکم شروع کر دوں تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے شراب کی جو، اور یہاں یہ بات یہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ہمیشہ شراب پینے والے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آج یہ جو کرونا وائرس اس کی جو تحقیق ہو رہی ہے اس تحقیق کے اندر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو لوگ شراب پینے والے ہیں، گند مارنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر حملہ آور یہ وائرس ہو رہا ہے، کرونا وائرس ان پر۔ اور آپ تحقیق کر لیں فرانس کے اندر کتنی تباہی، اور یہ جتنے بھی زیادہ سہولت والے ملک ہیں جہاں زیادہ سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، جہاں ہر سہولتوں کی ہر چیز کی فراوانی ہے، آپ تحقیق کریں۔ آپ یہاں فیس بک میڈیا ہر چیز سے آپ لوگ واقف ہیں، مجھ سے زیادہ جو ہے آپ تعلق رکھنے والے ساری چیزوں سے، میڈیا چینل سے، تو آپ تحقیق کر کے دیکھیں جن ملکوں کے اندر زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہیں دنیا داری کے لحاظ سے، وہاں اس وائرس نے اتنی زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ ہمارے ملک میں تو کوئی ایسی سہولت ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو پانی بھی صحیح پینے والا نہیں ملتا شہروں کے اندر، مگر کیا وجہ کہ ہم لوگوں کی یہاں اتنا وہ وائرس کا یہ اتنا نہیں، اس کی وبا اتنی نہیں ہے، اتنی تباہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چاہے سہولتیں نہیں ہیں، ہم ماڑے ہیں، مگر دوسرے ان ممالک سے اللہ اور اس کے محبوب سے بیان کرنے والے ہم زیادہ ہیں۔ آج ہماری جو بچت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ تحقیق شدہ بات ہے، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ بات آ چکی ہے کہ یہ وہاں تباہی، اور تو وہ لوگ تباہ اور مر رہے ہیں جو شراب پیتے تھے، جو زنا کرتے تھے۔ اور یہ ہمارے بھائی اور یہاں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں، وہاں گناہ کی کوئی بات ہی کوئی نہیں، ماں علیحدہ تے پیو علیحدہ تے پتر علیحدہ تے دھی علیحدہ، کوئی کسی روکن والی نہیں۔ وہ مثالیں ہمیں جہاں دی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی مادر فطر آزادی سے محفوظ فرما۔ اور یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عائشہ یہ 15ویں شب ہے، یہ 15ویں رات ہے جس مسیح شب رات کہنے ہیں، فرمایا اس کے اندر اللہ ان کو نہیں بخشتا جو ہمیشہ شراب پینے والے ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کو رب نہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، ان کو رب نہیں بخشے گا جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اس حوالے سے بڑی باتیں ہیں، آگے حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اور توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سارے اے مومنوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم کامیابی کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کے طریقے بتلائے ہیں وہی ہمارے لیے، اسی میں دنیا کا برحشر میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عائشہ یہ 15ویں شب ہے، اس کے اندر جو کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی مغفرت مانگتا ہے، کوئی رزق کی فراوانی مانگتا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگتا ہے، میرا رب ان کو جو کوئی مانگتا ہے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر آگے عائشہ میں تمہیں بتلاؤں نا، اس رات کے اندر میرا رب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبیلہ بنو کلب کی کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ ان کی بکریوں اور ان کے بکریوں کے جسموں پر جو بال تھے، حالانکہ آپ جسم پر بال ہوتے مگر ان کی ایسی بکریاں تھیں، ان کے ایسے بال تھے کہ جن کی دنیا کے اندر وہاں عرب کے اندر جو ہے مثال دی جاتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی مثال دی، کوئی کسی ایک بکری کے جسم کے بال گن سکتا ہے؟ اپنے جسم کے بھی بندہ گن سکتا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال دی۔ اور ایسے واسطے اعظم صاحب نے بڑی سونی میری تیری میٹھی زبان کے اندر بات کی تھی، میں ساریاں کلام خلاصہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیان کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب العالمین
عائشہ میرا رب اس رات جڑی 15ویں شب ہے جس دے اندر میں اتنا لمبا سجدہ کیتا تینوں خیال میں کیا کہ تیرا اپنے محبوب دا آخری ویلا دینے آ گیا عائشہ نہیں اے 15ویں شب ہے ایسی برکتہ والی رات جویں سورج غروب ہوتا ہے 14ویں تاریخ دا 14 تاریخ دا شب رات دا 14 دا سورج غروب ہوتا ہے جویں 15ویں شب شروع ہوتی ہے تے 15ویں شب رات 12-1 بجے نہیں جویں شام مغرب دا ٹائم ہوتا ہے ایویں شروع میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جڑا بھی اس رات کے اندر رب العالمین دی پاک رات کے اندر معافی مانگتا ہے میرا رب اس کو معاف کر چھڑتا ہے کوئی بیماری کو شفا مانگتا ہے میرا رب اس کو شفا عطا کر دیتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میرا رب اس کو معاف کر چھڑتا ہے کوئی رزق کی قسمت والا ہے کوئی بے اولاد اولاد منگن والا سرکار فرما دینے کہ ایک لمحہ نہیں پوری رات جدوں تک فجر کا ٹائم بلکہ ایک روایت کے اندر مفسرین فرما دے جدوں تک صبح دا سورج طلوع نہیں ہوتا ادوں تک رب العالمین دی رحمت دا ایک دروازہ نہیں 2 دروازے نہیں بلکہ 300 رحمتاں دے دروازے کھولے 300 رحمتاں دے دروازے کھولتے نے تے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کوئی میرے کو منگل والا آزم صاحب اس واسطے بڑی سنی گل کرتے ہیں میرے تیری مٹھی زبان کے اندر کہتے ہیں لٹ لے اج خزانے رب دے اٹھ بے خبرا انجانا رحمت رب دی جو شان اندر مد پھر پہ پچھتا میں اج جڑے تھے اس واسطے موضوع چھڑے ہیں کیونکہ تسی اس رات پہ آن تو پہلے تیاری کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوندے نے وہ بازاراں دے اندر جڑے کپڑے خریدے پھردے ہوندے نے کوئی لوگ جڑے مکان بناندے پھردے ہوندے نے کوئی شادیاں دی تیاریاں کر رہے ہوندے نے مگر انہاں دا کفن بھی بازار وچ آ چکیا ہوتا ہے انہاں دا کفن بھی آ چکیا ہوتا ہے کہ فرمایا اور جڑے بچے جمنے نے وہ انہاں دیاں خوشیاں کر رہے ہیں کہ اللہ میں پتر دے دا دھی دے دا ان کے کپڑے لے کے آ رہے ہوندے نے ان کے بیبی سیٹ لے کے آ رہے ہوندے نے مگر انہاں دا بھی مردیاں دے وچ بچیاں دا نام لکھیا جا چکیا ہوندا ہے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آن والے پورے سال فرشتہ ملک الموت رجسٹر دوبارہ اس ملک الموت خیال کا اس رات کے حوالے دینا بڑیاں گلاں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے میں کسی نے پوچھا کہ تہاڈی توبہ کیویں قبول ہوئی تسی ولیاں دے سردار کیویں بنے بڑے بڑے ولی تہاڈی قدم بوسی کرتے ہیں کیا میں تے بہت گنہگار شراب خور شراب پیندا سا میں اگے عرض کر چکے سرکار نے فرمایا جڑا ہر بندے دی مغفرت ہو جائے گی مگر جڑا نام ماں باپ کا نام فرما دے شراب پین والا ہے سود خور ہے شرابی ہے زانی ہے جدوں تک کہ پکی سچی توبہ نہیں کرن دے شب رات اللہ انہاں معاف نہیں کرے گا اگر توبہ کرن دے اللہ انہاں معاف کرے گا فرمایا کہنے لگے کہ میں بڑا شراب خور سا شراب پیندا سا میری نکی جی ایک بیٹی تھی 2-2.5 سال تھی میں بوتلہ سامنے شراب والی برتن شراب والے سامنے رکھے انہیں ریٹ دیا آنا ذرا تصور کرنا
اور یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثہ نے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا جس طرح چھوٹا بچہ کوئی بچپن کے اندر فوت ہو جائے کل قیام، یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر جو ماں کے بدن کے اندر بچہ ضائع ہو جائے کل قیامت کے دن وہ بچہ بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ کہتے ہیں میری چھوٹی بیٹی تھی، میری بیٹی وہ کھیڑتی آگے کرے کہ وہ میرے سامنے میرے شراب کے برتن اوپر آئی ساڑھ دے ہاتھ مار دے لات مار دے کرے، اور کبھی وہ بوتلاں پھٹ کے گرم سٹ دے کرے، آخر ایک ویلا آیا وہ بچی فوت ہو گئی۔ میں نے اس بیٹی بڑا صدمہ، بڑی تکلیف، بڑا دکھ، میری نکی جہی تھی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، میں نے اس کی جدائی بڑی ڈنگ مار، آخر چلدیا ایک رات جس میں شب رات کہتے ہیں، شب برات آئی، شب رات کی رات آئی، میں آنکھ لگی، وہ شراب پی، میری زندگی شراب پینا بھی سارا کچھ، تو میں خواب کی دیکھ رہا ہوں کہ میں آگ کے اندر چل رہا ہوں اور میرے نکلنے میں کوئی سبب نہیں، میں نکلنا کہ میں دوڑنا، میرے پیچھے ایک سپ لگا ہے، میرے پیچھے سپ اسلحہ منہ کھولے، میں آگے بھی دوڑ رہا ہوں، آگے پھر ایک کمزور نہیں ناتوان بزرگ میں دیکھا کہ بابا جی مینوں بچا لو، کیا میں کمزور نہیں بچا سکتا اس سب کو کسی اور پاسے؟ پھر میں دوڑیا اگے پھر ایک جگہ آئی، وہ پہاڑ مینوں نظر آیا، کسی آواز نہیں تھی کہ ادھر پہاڑ کی طرف جا، ہو سکتا ہے جتنے مسلمانہ دیا امانتاں پڑھیاں نے تیری بھی کوئی امانت ہو گئے تو تیرے آج کام آ جائیں۔ کہنا میں تو پیچھے میرے ساتھ لگا ہے، جسم کے کبھی ذرا تصور کرو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، پیچھے سب لگا، آگے نظر آ رہی ہے، میں دوڑنے اکیلے پاسے جانا کمزور، وہ میری مدد نہیں کر سکتا بزرگ، آخر میں دسیا کہ اس پہاڑ کی طرف پہنچیا، آواز آئی، آواز دے، ہو سکتا ہے تیرے واسطے کوئی دروازہ کھلے، اندر تیری کوئی امانت ہوئے، میں جب آواز دی دروازہ کھولو، میں مر گیا، دروازہ کھلا، اندر میں دیکھیا وہ کوئی میری بیٹی میری تھی، جب میں نو دیکھیا میرے پیچھے ساتھ دیکھیا، سچے ہاتھ دے نال میں نو میری بیٹی نے پکڑیا، کبھے ہاتھ دے نال ایسا سب نو کیتا، سب دوڑ گیا، میری اکھا وچ آنسو، میری بیٹی کہنے لگی بابا اج تیرے واسطے وہ ویلا نہیں آیا بیٹی، کیڑا ویلا؟ اور میں قرآن نہیں تو پڑھیا، ہاں بیٹی قرآن پڑھیا ہے، فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ جی وہ ویلا نہیں آیا، الم یعن للذین آمنوا ایمان والے کو ویلا نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے نال انہاں دے دل نرم ہو جان، وہ اللہ کی طرف جھک جان۔ کہتے ہیں لوگ شب رات کی رات میں اپنی بیٹی کو پوچھا، وہ جڑے کمزور دے بابا جی نظر آئے، وہ میری مدد کیوں نہ کر سکے؟ کیا ابا جی وہ تیرے نیکیاں سن، مگر وہ نیکیاں تھوڑیاں سن، میرے گناہ کے مقابلے پہ تیری مدد نہیں سن سکتی۔ میرے بھائیوں خیال کریں، یہ آنے والی رات، اس رات کے اندر پتہ نہیں پچھلے سال کے اس مسجد میں میرے سامنے آج نظر نہیں آ رہا،
کریے شب رات یہ پیر دی رات آنی، پیر والے دن منگل دی رات آنی، پتہ نہیں ادھر تک میں تسی بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا حضور شب قدر کب ہے؟ فرمایا ایک تے قرآن و حدیث میں چاہیے ہے مگر دوسری قدر شب قدر وہی تیرے واسطے جس رات میں چاہیے جس دن میں تینوں توبہ دی توفیق نصیب ہو. تیرے واسطے وہی شب قدر ہے، وہی دن ہے برکتہ والا کہ جس دن تینوں توبہ دی توفیق نصیب ہو جائے. حضرت آقا گل بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آئے دوسری سنے ہونا آپ کو اس کے والد دلال میں عرض کرنا کہ میں ملک شام گیا اور حضرت بلال پاک کے مذہب پہ بیٹھا اور گلا کر رہے ہیں سن حضرت بلال نال کہ واہ خوش نصیبہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے روکے متوہار ہوئے کہ اذانہ پڑھن والے کہتے میری اکھ لگی تے جدو اکھ لگی اونگ آئی خواب وچ میں کی دیکھ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا دیدار نصیب ہویا تے سرکار دا دیدار جدو نصیب ہویا تے سرکار دے موٹے مبارک تے چادر مبارک ہے تے اس چادر دے اندر سرکار نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے، سرکار کی بغل دے اندر سرکار نے ہاتھ مبارک رکھا ہے. کہ جدو میرے دل میں خیال آیا کہ کیڑا خوش نصیب ہے جس کو سرکار نے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، اپنی مدثر والی چادر اس کے اوپر دی ہوئی ہے، اپنا یدولا والا ہاتھ رکھا ہوا ہے. میرے دل میں جب خیال آیا تو ادھر سرکار نے وہ چادر ہٹا دی، ہاتھ ہٹا دیا، فرمایا یہ میرا امتی اور میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور حضرت ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کا شعبان کے ابتدا کے اندر آپ کا مثال ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کو دنیا امام اتنا امام کے جتنے دوسرے امام ہیں وہ سارے آپ کے شاگرد ہیں، اور جتنے بھی بخاری مسلم یہ محدثین ہیں ان کے اندر بھی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی تقلید کرنے والے ہیں. اتنا بڑا امام مگر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پتہ کیا عرض کرتا ہے مالک اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑا تعجب کا مقام ہوگا. ساری رات کبھی کھڑے ہو کر کبھی سجدے میں جا کر اپنی داڑھی پکڑ کر مالک اگر یہ بخشا گیا. میرے بھائیوں ساری رات کھڑے ہو کے روتے ہیں، سجدے میں جا کے روتے ہیں. صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے، خادم مسجد کا آتا ہے، آ کر وہ چراغ بجھانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ساری رات اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. وہ ہستی جس کو میرے آقا نے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، اپنا ہاتھ مبارک جس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، فرماتے علی حجویری میرے آقا فرماتے امام الانبیاء فرماتے ہیں علی حجویری کے میری امت کا امام ہے. جس کو میرا نبی امام کہے وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہے. امام زین العابدین حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں کہتے ہیں تو غش کھا کے زمین پر گر جاتے ہیں. 3 دن کے بعد ہوش آتی ہے امام زین العابدین کو. 3 دن کے بعد ہوش آتی ہے. غلام پوچھتے ہیں، عزیز و کارب پوچھتے ہیں، خدام پوچھتے ہیں حضور آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا تو آپ کو غش پڑ گئی، آپ بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر گئے. کیا بات راز کیا وجہ؟ کہا ایک ہی بات ذہن میں آئی. امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی اوس. یہ ذات زین العابدین آپ کا لقب ہے کہ عابدین کی عبادت گزاروں کی زینت، جن کے سجدے پر چٹائی بھی ناز کرتی ہے، جن کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بھی ناز کرتے ہیں. وہ امام سوال کیا گیا حضور 3 دن کے بعد آج آپ کو ہوش آئی ہے. عرض کیا، جواب دیا، فرمایا سوال کرنے والے جب میں نے عرض کیا اے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں تو خیال آیا اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تم نہیں حاضر زین العابدین جائے گا کہاں؟
کس بارگاہ میں جائے گا؟ میرے بھائیوں، اما آمنہ مسجد میں آنے والوں، آج ہم یہ کہتے ہیں وہ کی کردہ پہ خیر میں اس طرح کرتا. میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے چند دن کے بچوں کے جنازے بھی دفنائے ہیں، جوانوں کے جنازوں کو کندھا بھی دیا ہے، جنازے بھی پڑے ہیں، قبر کے اندر بھی اتارا ہے، مگر ہماری طبیعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. ادھر دیکھیں، جس کے لیے میرا نبی فرماتا ہے، صدیق ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، مگر تیری نیکیوں احسانوں کا بدلہ کل رب قیامت کے دن تجھے دے گا. وہ جب درختوں سے گزرتے ہیں کہتے ہیں کاش میں اس درخت کا پتا ہوتا، مجھے رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا. کبھی میں نے اور آپ نے بھی سوچا ہے، کبھی ہم نے بھی خیال کیا ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کے اس کے کسی کمزور عمل کی وجہ سے اس کا کام بروڑا، تھوڑی سی سرزنش کی. بعد میں خیال آیا میرا نبی تو دعا مانگتا تھا، میرا عثمان مالکا یا اللہ تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے تھا، یہ ایڈا شرمیلا ہے، میں رب دی بارگاہ میں کل کیویں اس دے کن مروڑن دا حساب دیاں دا. بلایا غلام کو، بولا